بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلامک وظائف و عملیات چینل۔ ہمارے اس چینل پر وظائف و عملیات کے ساتھ ساتھ دینی اسلامی معلوماتی ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ انہی میں سے آج ایک ایسا واقعہ کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر آپ کتے کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں، بھلائی اور خیر کا بدلہ ہی نصیب فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زمین پر چکر لگانے کے لیے، اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے سفر کیا۔ آپ کے باغات، آپ کے کھیت کہیں دور تھے، تو آپ جا رہے تھے تو رستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں رکے۔ کسی اور کا باغ تھا، آپ صرف سانس لینے کے لیے، کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے وہاں رکے۔ وہاں ایک حبشی غلام کام کر رہا تھا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کام میں مگن ہے۔ آپ کچھ دیر بیٹھے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس غلام کا کھانا آ گیا۔ تو غلام نے کام چھوڑا، ہاتھ دھو کر کھانا اس نے سامنے رکھا، تو اتنی دیر میں ایک کتا بھی اس باغ میں آ گیا، اور وہ کتا سیدھا اس حبشی غلام کے قریب پہنچ گیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس حبشی غلام نے ایک عمل کیا کہ اس نے اپنی جو روٹی سامنے رکھی ہوئی تھی ان میں سے ایک روٹی اٹھا کر کتے کے سامنے ڈال دی۔ تو کتے نے وہ روٹی کھا لی۔ پھر اس حبشی غلام نے دوسری روٹی اٹھا کر بھی اسے ڈال دی۔ اس کتے نے دوسری روٹی بھی کھا لی۔ اب آخری اور تیسری روٹی تھی، اس حبشی غلام نے ایک نوالا بھی نہیں توڑا اور تیسری روٹی اٹھا کر بھی کتے کو ڈال دی، اور اس کتے نے وہ تیسری روٹی بھی کھا لی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے دیکھتے رہے۔ پھر اس غلام سے پوچھا کہ تیری غذا ہر روز کس قدر ہے؟ تو اس نے عرض کیا، اسی قدر ہے جو آپ نے دیکھا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے سارا کھانا اور ساری روٹی اس کتے کو کھلا دی، آپ نے خود کیوں نہیں کھائی؟ تو وہ حبشی غلام کہنے لگا، حضرت یہ کتا یہاں کا نہیں تھا، یہاں کوئی کتا نہیں رہتا، مجھے لگا کہ یہ کتا کوئی مسافر ہے اور کہیں دور سے آیا ہے اور بھوکا ہوگا، تو اس لیے میں نے اس کتے کو کھانا کھلایا۔ مجھے اپنا پیٹ بھرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ میں تو پیٹ بھر لوں، میں تو کھانا کھا لوں، اور یہ اللہ کی مخلوق، یہ کتا ایسے بھوکا رہے، اسی لیے میں نے وہ سارا کھانا اسے کھلا دیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کھائیں گے؟ تو حبشی غلام نے عرض کیا، حضور میں فاقہ سے رہوں گا، کل کھا لوں گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ تو میں جو سوال کر رہا ہوں اس کی سخاوت پر اسے ملامت کر رہا ہوں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے۔ بس آپ نے اس حبشی غلام سے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے، آپ کے مالک کا نام؟ اس نے بتایا کہ فلاں آدمی کا یہ باغ ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ تو آپ اسی وقت گئے، اس باغ کے مالک سے ملے،
اس سے پوچھا کہ یہ باغ اور اس میں رہنے والا حبشی غلام، یہ دونوں چیزیں میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا بیچو گے؟ تو اس مالک نے کہا ضرور بیچوں گا، بتائیے کیا لینا چاہو گے؟ اس نے دراہم بتایا کہ میں اتنے دینار یا اتنے درہم لوں گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اسی وقت وہ ادا کر دیے اور باغ خرید لیا اور حبشی غلام کو بھی خرید لیا۔ تو آپ نے اس حبشی غلام سے جا کر فرمایا کہ یہ باغ تیرا ہے اور تو آج سے آزاد ہے، تیری غلامی ختم ہو گئی اور تو آج سے آزاد ہے، اور یہ سارے کا سارا باغ بھی میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آدمی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں نہ تو نام مقصود ہو، نہ ریاکاری اور دکھلاوا مقصود ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک کتے کو پانی پلایا جائے یا کتے کو کھانا کھلایا جائے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بہت بڑا بدلہ اور اتنی بڑی جزا عطا فرماتے ہیں۔ اور صاحب ایمان آدمی کے لیے تو دو جزا ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو امید ہے کہ اس واقعے سے ہم بھی کچھ سبق حاصل کریں گے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل اسلامک وظائف و عملیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔